بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ آج قومی اسمبلی کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن تھا۔ ایک طویل سیاسی محاذرے کے بعد پہلی بار ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں نے بالآخر ووٹ کو عزت دلا دی اور ووٹ کے ذریعے ہی آرمی ایکٹ میں ترامیم کا بل کثرت رائے سے منظور کرا لیا گیا۔ پہلی بار آرمی چیف اور دیگر مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری اور توسیع کے معاملے پر پارلیمنٹ میں قانون سازی کی گئی۔ پارلیمان نے بالآخر اپنی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرا لیا۔ 2014 سے 2020 تک پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، پارلیمان کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 2014 میں خان صاحب نے اسی پارلیمنٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، منتخب حکومتوں پر دھاندلی کا الزام لگا کر اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ طاہر-القادری کی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف ایک زبردست دھرنا دیا۔ پارلیمنٹ کے سامنے 126 دن تک اپوزیشن جماعتیں بیٹھی رہیں، ایک طویل دھرنا دیا گیا۔ پارلیمنٹ کی اہمیت اور افادیت کو اپوزیشن نے تو ماننے سے انکار کیا ہی تھا، لیکن حکومت نے بھی پاناما کیس جیسے اہم معاملے کو پارلیمنٹ کے حوالے کرنے کی بجائے اسے عدلیہ سے حل کرانے پر ترجیح دی۔ یوں اس وقت کی حکومت نے بھی پارلیمان کی عزت نہ رکھی، پارلیمنٹیرین نے خود پارلیمنٹ کی عزت نہ رکھی۔ تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ نے استعفے دے دیے، پارلیمنٹ کو نہیں مانا گیا۔ خان صاحب نے پارلیمنٹ پر لعن طعن کی اور بار بار کی، اس سے سیاسی ماحول عدم استحکام کا شکار ہوا۔ 2020 اس حوالے سے خوش قسمت سال ہے کہ سال کے آغاز پر ہی پارلیمنٹ کی عزت کی دھجیاں اڑانے والے بالآخر پارلیمنٹ میں جمع ہو گئے اور وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہنے والے اور اس حکومت کو سلیکشن کا نتیجہ قرار دینے والے اور طاقتور حلقوں کی خواہش کا ثمر قرار دینے والوں کو بالآخر ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی سمجھ آ گئی ہے۔ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2020 کثرت رائے سے ووٹ کے ذریعے منظور کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی نے بل کی حمایت میں ووٹ دیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان کی JUIF، جماعت اسلامی اور فاٹا کے جو سابق فاٹا ہے اس کے 2 اراکین اسمبلی نے ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے بل یونینیمسلی متفقہ طور پر منظور نہ ہو سکا، لیکن کثرت رائے کی بنیاد پر منظور کر لیا گیا۔ اب یہ بل منظوری کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے اور کل سینٹ کے اجلاس میں اس بل کی حتمی منظوری ہو جائے گی، جس کے بعد یہ دستخط کے لیے صدر کو بھیجا جائے گا۔ حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کی متفقہ منظوری کے بعد الیکشن کمیشن کے سربراہ کی تقرری اور نیب قوانین میں ترمیم جیسے اہم معاملات پر اپوزیشن جماعتوں کے تعاون سے قانون سازی کرا لی جائے گی۔ اس اہم معاملے میں اپوزیشن کا فیصلہ سازی میں حکومت کا ساتھ دینا ملک میں سیاسی استحکام کے لیے ایک انتہائی اہم فیصلہ یا قدم سمجھا جا سکتا ہے۔ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنے نظریات کے حوالے سے جس طرح پوزیشن بدلی ہے، اس پر انہیں سخت تنقید اور دباؤ کا سامنا ہے، لیکن یہ سیاسی جماعتوں کی میچورٹی کا لیول بھی ظاہر کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظریات اپنی جگہ پر لیکن ضروریات بھی اہم ہوتی ہے، اور اس وقت آرمی ایکٹ کی حمایت اسی ضرورت کا حصہ سمجھا جا رہا تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تقدیر اور تاریخ دونوں بڑے ظالم ہیں۔ تقدیر بادشاہ کو فقیر بنا دیتی ہے اور تاریخ کبھی چھپنے نہیں دیتی۔ دنیا والے کہانی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ الیگزینڈر کو معلوم تھا کہ اسے جو پلایا جا رہا ہے وہ زہر ہے، لیکن عزت اور مرتبے نے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بہتر اس نے زہر پینا بہتر سمجھا۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ یہ کبھی کسی پولیٹیشین کے اوپر جو مرضی آپ کر لیں، آپ زور لگا لیں FIA سے، وہ یہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ PTA کو کہہ لیں، آپ ان کو پیمرا کو کہہ لیں، اور یہ جو اپنا جس طریقے سے یہ ایک ہمیں لائسنس دیا ہوا ہے کہ پولیٹیشینز کے اوپر ہو جائے، اور یہ انفارچونیٹلی انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ نہیں، لیکن فواد صاحب اس میں ایک سوال ہے۔ کاشف بھائی، ونس ٹوائس تھرائس دیکھیں، آپ کے پاس آپ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، آپ سارے جرنلسٹ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں
اور اس کی اپنی آواز بلند کرتے ہیں, اور جو جائز چیز ہوتی ہے آپ کو مل جاتی ہے, وکیلوں کے ساتھ ہوتی ہے. ابھی آپ نے PIC دیکھا کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا, انہوں نے کہا یہ جو استحقاق ہے یہ ہمارا پاکستان بار کونسل دیکھتی ہے اس کو, اور ڈاکٹرز کی طرف جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ایسوسیشنز موجود ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے تو اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جی یہ ان کو ہم نے میرٹ پر فیصلہ کر رہے ہیں. اصل بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں عمران خان کی حکومت چلی جائے گی اور نون لیگ کا کوئی بندہ ہوگا وہ پرائم منسٹر بن جائے گا. یہ ہے جی ساری بات جو بیچی جا رہی ہے اپنے جو پارلیمنٹ کے سینیٹرز ہیں اور MNAs ہیں کہ جناب دیکھیں آپ کی حکومت آ رہی ہے. ٹرمپ نے یہ بھیڑ کے چھتوں میں ہاتھ ڈال دیا ہے اور اس کے نتائج امریکی مفادات کے لیے اور امریکہ کے لیے خود بڑے خراب ہوں گے. ایران کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے جہاں ان کے بڑے اثر رسوخ ہے وہ مشرقی وسطی ہے, اور جہاں امریکہ کے اپنے مفادات ہیں, ان کے حلیف اور دوست بھی ہیں, اور ان کے کوئی 30-40 ہزار ٹروپس بھی ہیں. جاتی عمرہ میں کوئی انگڑائی لی جا رہی ہے, لندن میں کوئی انگڑائی لی جا رہی ہے, کچھ ہونے والا ہے, تو یہ پھر بیانیے کی جو لڑائی تھی اس کو سامنے لائے گئے. پھر شہباز شریف صاحب اور مریم بی بی کے آپس کے جو مفادات ہیں, سیاسی مفادات, اندرونی اختلافات, وہ کھل کر سامنے آئے, اور اس کے بعد پھر فنی ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئیں سوشل میڈیا پہ. دیکھیں میری بات سنیں, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ خاندان شریفہ کا نام خاندان بگوڑا ہونا چاہیے. ان کو عادت ہے تو ایک اور بگوڑی صحیح, اگر وہ فیوڈلز کے سامنے ایک خاتون کھڑی ہو رہی ہے تو میرے تو ووٹ میں, میرے پرسپشن میں, میری پرسنالٹی میں سب سے زیادہ جو ایڈیشن ہے پروموٹ کرنے میں وہ میڈیا ہے, کہ میں اس کے لیے ہمیشہ سے تھینکفل ہوں. مجھے جو تکلیف ہوئی ہے وہ مجھے یہ ہوئی ہے کامران صاحب کہ انہوں نے اپنے چینل پہ, یوٹیوب چینل پہ کسی شخص کو بٹھایا اور اس شخص نے یہ کہا کہ جو کوئی خاتون ہے. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں عراق میں امریکی حملے میں ہلاک ہونے والے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین کے موقع پر بھگدڑ مچ گئی جس سے 35 افراد ہلاک ہو گئے. بھگدڑ میں 50 سے زائد افراد زخمی ہیں. یہ بھگدڑ منگل کو قاسم سلیمانی کے آبائی شہر کرمان میں ان کے جنازے کے وقت مچی, ان کی تدفین کے وقت, جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک تھے. تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ بھگدڑ کیوں اور کیسے مچی. اس واقعے کے بعد قاسم سلیمانی کی تدفین کا عمل بھی ملتوی کر دیا گیا. کرمان پولیس کے DG حامد شمس الدین کے مطابق انہوں نے ان افواہوں کو مسترد کیا کہ جنازے کے جلوس میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ قاسم سلیمانی کے جنازے میں دہشت گردی کی کارروائی کی افواہ پھیلائی گئی اور یہ دشمنوں کی سازش ہے. دارالحکومت تہران میں پیر کو جب قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ ہوئی تھی تو اس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی تھی. ایران کے سرکاری ٹی وی پر دکھائے جانے والے مناظر کے مطابق منگل کو کرمان میں بھی سیاہ لباس پہنے ہوئے بڑی تعداد میں عوام باہر نکل آئے اور انہوں نے قاسم سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی تدفین میں شرکت کی. ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق کرمان میں قاسم سلیمانی کے جنازے میں شرکا کی تعداد لاکھوں میں تھی. جنازے کے جلوس میں شریک افراد نے ایرانی پرچم اور قاسم سلیمانی کی تصاویر اٹھا رکھی تھی اور وہ مرگ بر امریکہ یا امریکہ مرد آباد اور ٹرمپ مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے. قاسم سلیمانی کو ایران میں ایک قومی ہیرو کا درجہ حاصل تھا اور انہیں ملک میں آیت اللہ خامنئی کے بعد سب سے طاقتور شخصیت سمجھا جاتا تھا. قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا حکم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا تھا جبکہ ایران نے اپنے جرنیل کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا. ایران نے اس حملے کے بعد 2015 کے عالمی جوہری معاہدے سے بھی دستبردار ہو کر یورینیم کی افزودگی کا عمل دوبارہ سے شروع کر دیا ہے, جبکہ امریکہ نے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا. بظاہر یہ اقدام ان کا اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جس کے تحت غیر ملکی حکام کو اقوام متحدہ کے صدر دفاتر تک رسائی کی ضمانت دی جاتی ہے. تہران میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جواد ظریف نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے قاسم سلیمانی کو قتل کر کے بہت بڑا جوا کھیلا ہے اور اس کا حساب کتاب غلط ہو گیا ہے. ایرانی پارلیمان نے بھی اس حوالے سے قرارداد منظور کر لی ہے جس کے مطابق امریکی فوج اور محکمہ دفاع کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے. دوسری طرف امریکی وزیر دفاع نے عراق کے مطالبے پر وہاں موجود امریکی افواج واپس بلانے کی اطلاعات کی تردید کر دی ہے. صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایک امریکی جنرل کا خط سامنے آیا تھا جس میں امریکی افواج کے عراق سے انخلاء کی تجویز پیش کی گئی تھی. خط میں کہا گیا تھا کہ عراقی پارلیمنٹ کی طرف سے امریکی افواج کے عراق سے نکل جانے کے مطالبے کے بعد امریکہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں اپنی افواج کو کہیں اور منتقل کر دے گا. تاہم امریکی وزیر دفاع
مارک ایسپر نے ایسے کسی اقدام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ خط غلطی سے جاری ہوا، خط درست تھا، لیکن عراق سے انخلاء سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری۔ فواد چودھری آج کل خبروں میں ہے اور خاص سے سیکھ پایا ہے، کہ خاص چودھری صاحب کا ایک نام سکینڈل میں آیا، جس کے بعد سے وہ کافی اس پہ بات کر رہے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں انہوں نے حامد میر سے کچھ اہم باتیں کی، دیکھتے ہیں کیا فرمایا فواد چودھری نے اپنے حوالے سے۔ یہ پروگریس کمیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو دیکھیے ایگزسٹنگ لاز ہیں، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو بتاؤں جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بنے تھے، خود ہمارا لڑکا ہے سلار، اس کو ایف آئی اے نے اوپر سے کوئٹہ سے اٹھایا اور اس کو کیبن میں بٹھا کے یہاں پہ دے۔ یہ کبھی کسی پولیٹیشین کے اوپر جو مرضی آپ کر لیں، آپ زور لگا لیں ایف آئی اے سے، وہ یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ پی ٹی اے کو کہہ لیں، آپ ان کو پیمرا کو کہہ لیں، اور یہ جو اپنا جس طریقے سے یہ ایک ہمیں لائسنس دیا ہوا ہے کہ پولیٹیشینز کے اوپر ہو جائے، اور یہ انفارچونیٹلی انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ نہیں، لیکن فواد صاحب اس میں ایک سوال ہے کہ کیا یہ اب آج جو قومی اسمبلی میں آپ کی تقریر تھی اور زرتاج گل صاحبہ کی جو تقریر تھی اور خواجہ آصف صاحب کی تقریر تھی، کیا اس کے بعد یہ پارلیمنٹ ورسز میڈیا ایک معاملہ بنے گا یا صرف ان لوگوں کے خلاف بنے گا جن کے ساتھ آپ کا تنازع ہے؟ اور کیا اس میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے جو سوشل میڈیا سیلز ہیں، وہ جو میڈیا کے لوگوں کے خلاف بیس لیس پروپیگنڈا کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، کیا وہ بھی آپ اس میں ڈسکس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں آپ سے 100% کہتی ہوں there has to be a distinction between genuine media and non genuine media۔ اور یہ جب ایک جو آپ کو، میں تو چونکہ یہ سارے معاملات کو بڑے عرصے سے ڈیل کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہاں سوشل میڈیا ٹیمیں بنی ہوئی ہیں 15 20 بچوں کی، وہ 60,000 روپے آپ کو ان کو دیں، جس مرضی کی آپ نے جو تجزیہ کروانی ہے آپ ان کو کروا رہے ہیں، جس کے اوپر جو فتوے آپ نے کھلوانے ہیں وہ کھلوا لیں۔ 50 سے 60,000 روپے کی ٹوٹل گیم ہے، آپ جس مرضی سے جو مرضی جو ہے اسے کروا لیں۔ تو میں جو بات کر رہا تھا، میں تو اسپیکر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے دو باتیں، ایک یہ ہونا چاہیے فری اسپیچ نہ ختم ہو، فری اسپیچ کو پروٹیکٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ فیک نیوز، فالس نیوز اور اس طرح کی یہ جو بلیک میلنگ ہے یہ نہ ہو۔ تو ان دونوں کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا، ان کو ایک کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ایک کو ریسٹرکٹ کرنا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک کمیٹی بنا دیں، 50% اپوزیشن کے لوگ ہو جائیں، 50% گورنمنٹ کے لوگ ہو جائیں، جو یہ تعین کریں کہ یہ لاز کیوں امپلیمنٹ نہیں ہو رہے جو ایگزسٹنگ لاز ہے۔ ہم نے پی ایم آر اے بنانے کی کوشش کی تھی، انفارچونیٹلی وہ پوری جو ہے وہ آگے نہیں ہو سکی، وہ بن نہیں سکی۔ اب یہ ایک ڈائلما ہے، ہم آرام سے آگے کہہ تو دیتے ہیں کہ وہ دیکھیں نہیں قانون کے اوپر آپ کو ہاں صاحب کو اب تو یہ بات سمجھ آ جانا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ان کی پارٹی کے لوگ جب ان کے فیصلوں پر کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ ان کی پارٹی کے لوگ نہیں ہوتے، ورکر نہیں ہوتے، بلکہ سوشل میڈیا کے پیڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر سوشل میڈیا پر لوگ پیسے لے کر الزام تراشی کرتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں، تو پھر تعریفیں بھی کرتے ہوں گے، یہ بھی کہتے ہوں گے کہ سیاسی مخالفین کا تیا پانچا کر دو اور خان صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ بھی کوئی اصلی لوگ نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ کہ جو حکومت جس کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ اس کا سارا دار و مدار سوشل میڈیا پر ہے، تو اس سوشل میڈیا کے بارے میں یہ سیاسی راز بھی اب کھل گیا ہے کہ وہاں چند پیسے لے کر لوگ کام کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تو پھر تو حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں رہ گیا، کیونکہ یہ ساری تعریفیں جو حکومت کی تھوڑی بہت ہوتی ہیں وہ تو سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں، تو جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کی کردار کشی کے لیے بھی اسی طریقے سے عمل کیا جاتا رہا ہے۔ تو حکمران جماعت جس کا پورا دار و مداری سوشل میڈیا پر ہے، ان کا فیڈ بیک بھی سوشل میڈیا سے آتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مردہ جب بھی بولے گا کفن پھاڑ کر ہی بولے گا۔ اب فواد چودھری جو ساری عمر سیاسی مخالفین کی ایسی تیسی کرتے رہے ہیں، ان پر کوئی الزام ہے، یعنی ان پر بھی کوئی الزام لگا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو چکے ہیں۔ یعنی کل تک جن عدالتوں کی عزت اور پاسداری کا ہمیں درس دیا جاتا تھا، لوگوں کو کہا جاتا جی عزت کرے، آج انہیں وہی جوڈیشری اچھی نہیں لگ رہی۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ سیاستدان سافٹ ٹارگٹ ہیں، مسئلہ یہ کہ جب بلی کے پاؤں جلتے ہیں تو اپنے بچے ہی اپنے پاؤں تلے دبا لیتی ہے۔ اور جس طرح شہریار افریدی نے کہا کہ فوٹیج اور ویڈیو میں فرق ہوتا ہے، تو آج کم از کم چوئی صاحب نے ہمیں یہ بتا دیا کہ میڈیا جینون بھی ہوتا ہے اور نان جینون بھی ہوتا ہے۔
یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے کچھ دوستوں کو ان کی کچھ دل دکھا ہے, کوئی تکلیف پہنچی ہے, کس بات سے پہنچی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے دوستوں کے پاس کیا خبر ہے اور تکلیف کا سبب کیا ہے. کو عزت دے رہے ہیں, بوٹ چاٹ رہے ہیں, اور اس طریقے سے ایک کمپین آئی جس کے بعد کہ جاتی عمرہ میں کوئی انگڑائی لی جا رہی ہے, لندن میں کوئی انگڑائی لی جا رہی ہے, کچھ ہونے والا ہے. تو یہ پھر بیانیے کی جو لڑائی تھی اس کو سامنے لائے گئے. پھر شہباز شریف صاحب اور مریم بی بی کے آپس کے جو مفادات ہیں, سیاسی مفادات, اندرونی اختلافات, وہ کھل کر سامنے آئے. اور اس کے بعد پھر فنی ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئیں سوشل میڈیا پہ. وہ بھی ذرا سن لیں کہ کس قسم کی تھیں. ارے بھولا, تو روتا ہے بھولا؟ مجھے پالش کرنے نہیں آتی, میں پالش نہیں کروں گا, مجھ سے پالش نہیں ہوگی. بھولا آ جائے گا, بھولا سب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا آتا ہے نا, اپنے کو بھی آ جائے گا, جن بھی آ جائے گا. بھولا رونا نہیں, بھولا. پھر مریم بی بی کے بھی پرانے شارٹس سوشل میڈیا پہ گھومنے لگ گئے اور ان میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ بہت اچھا کام ہے, میں جانتی ہوں, لیکن یہ آسان کام ہے, یہ میں نہیں کروں گی. اگر شارٹس ہیں تو ذرا سنوائیے گا جی مریم بی بی کے. وہ راستہ مجھے آتا ہے, وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں, اور وہ راستہ بہت آسان ہے. اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں, اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے, اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں, اور وہ آسان راستہ ہے. وہ مجھے بھی آتا ہے, بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. تو یہ جب چیزیں چلیں اور کچھ ہمارے دانشوروں نے مریم بی بی سے رابطہ بھی کیا. یہ بتا دیں جی سر کہ یہ جو جوتے پالش کرنے کا کام, وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے بھی آتا تھا, تو پہلے بھی ہم یہی روتے تھے کہ 25 اپریل 81 سے آپ جو کام کر رہے تھے تو اتنا تجربہ تھا آپ کو وسیع, تو اب دوسرے بیچ میں آ گئے ہیں نئے کاریگر, تو پھر آپ کو اتنا مروڑ کے اٹھ رہا ہے. یہی تو معاملہ ہے کہ نئے کاریگر کیوں آئے ہیں. نئے کاریگروں کا تو مسئلہ ہے نا. تو شہباز شریف صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کام. دوستوں کا دعویٰ یہ ہے کہ پہلے مسلم لیگ نون بوٹ پالش کرتی تھی, اب نئے کاریگر آ گئے. اب پتہ نہیں ان کا اشارہ خان صاحب کی طرف ہے یا کسی اور طرف ہے. اگر تو ان کا اشارہ خان صاحب کی طرف ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ نادان دوستوں سے دانا دشمن زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا, غلط فہمیاں دور کرنا, یہ بوٹ کو عزت دینا ہے یا بوٹ پالش ہے, تو فوج کون سا امریکہ کی ہے؟ اپنی فوج ہے, اور فوج سے کبھی کسی کی لڑائی نہیں ہوتی. فرق صرف ادارے کے سربراہان سے پڑتا ہے, ان کی پالیسی سے پڑتا ہے. جنرل مشرف ہوں گے تو پالیسی مختلف ہوگی, انداز مختلف ہوں گے. رائل شریف ہوں گے یا کیا نہیں ہوں گے تو پالیسی الگ ہوگی. لیکن فوج بحیثیت ادارہ وہی رہتی ہے اور لوگ اس ادارے سے پیار کرتے ہیں. فوج کسٹوڈین ہے ہماری. تو کل تک جو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے, بلکہ یہ الزام لگاتے تھے کہ اداروں کی عزت نہیں کی جاتی, اور یہ مطالبے کرتے تھے کہ اداروں کی عزت کرے, جیسے یہ بہت بڑے اداروں کی عزت کرنے والے ہیں. لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ اداروں کی عزت کریں, ملکی مفاد کو سب سے پہلے سامنے رکھیں, یعنی دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے. اور آج اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی کیا فوج کے تعلقات یا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کرنے کا مطلب بوٹ کو عزت دینا ہے؟ یہ تو وہی ہو گیا کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہو اور آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں نہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات تو ہر سیاسی جماعت کی خواہش ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیچے لگ گئے ہیں یا بوٹ پالش کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور اس پورے پولیٹیکل سینیریو کے اوپر میں نے بھی ایک خبر دی تھی اور حامد بھی نے بھی اپنا تجزیہ دیا ہے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ. تو پہلے ذرا حامد بھی کا تجزیہ سن لیتے ہیں اور پھر میں نے جو خبر دی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کم و بیش ان کی اور میری معلومات ایک جیسی ہیں, لیکن پہلے دیکھتے ہیں حامد بھی کیا کہتے ہیں.
لچک کا رویہ دکھایا جا رہا ہے، تو یہ سارا ایک ڈیل کا حصہ ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بھی کسی ڈیل کے تحت ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے تو اپنے فیصلے میں لکھا کہ جی یہ ان کو ہم نے میرٹ پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اصل بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں عمران خان کی حکومت چلی جائے گی اور نون لیگ کا کوئی بندہ ہوگا وہ پرائم منسٹر بن جائے گا۔ یہ ہے جی ساری بات جو بیچی جا رہی ہے اپنے جو پارلیمنٹ کے سینیٹرز ہیں اور ایم این ایز ہیں کہ جناب دیکھیں آپ کی حکومت آ رہی ہے۔ اب کیسے آ رہی ہے، نو کانفیڈنس کے ذریعے آ رہی ہے یا کوئی نیا الیکشن ہوگا، یہ ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ یہ کیسے آ رہی ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے معاملہ، تو وہ کہتے ہیں جی سنا ہے کہ حکومت جا رہی ہے، اور جے یو آئی والے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی دسمبر میں حکومت جا رہی ہے، اب دسمبر میں نہیں گئی۔ تو اب فضل الرحمان صاحب کو پتہ نہیں کس نے کہا تھا دسمبر میں حکومت جا رہی ہے، تو اب کیونکہ دسمبر گزر گیا ہے تو انہوں نے اب ایک دوسری پالیسی بنا لی ہے۔ تو نون لیگ کی جو ساری اس وقت جو اسٹریٹجی ہے وہ صرف یہ ہے کہ حکومت جا رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ ہمیں پرائیویٹلی کہتی ہے کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ان کی بات چیت حکومت سے تو نہیں چل رہی، کسی اور سے چل رہی ہوگی۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہر کوئی ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے، ہر کسی کے ساتھ ڈبل گیم ٹرپل گیم چل رہی ہے، اور اس میں اگر نون لیگ جو ہے وہ جو دعوے کر رہی ہے پرائیویٹلی آن دی ریکارڈ تو نہیں کریں گے، اگر یہ پرائیویٹلی جو دعوے کر رہے ہیں اگر یہ پورے نہ ہوئے تو پھر یہ ایک دوسرے کو کیا منہ دکھائیں گے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اور ابھی ان کی جو پالیسی ہے اس میں جو سب سے بڑا جو ایک پرابلم آ رہا ہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا اور وہاں پر کچھ جو نون لیگ کے سینئر ممبران جو ہیں جو اس سارے معاملے میں جو میسنجرز کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک ایم این اے جو ہے جو عام سا ایم این اے نون لیگ کا، اس نے ان کو کہا جی یہ بتائیں کہ ہم تو عمران خان کو سلیکٹڈ کہہ کے جو ہے وہ تھک گئے ہیں، ہمارے منہ سے عمران خان کا نام ہی نہیں نکلتا، ہم تو کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے۔ آمد نے میری اس خبر کی تائید کر دی ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہیں نہ کہیں سے اس بات کا سگنل ضرور دیا گیا ہے کہ وہ اگلے سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے۔ اب وہ سیٹ اپ کس طریقے سے آتا ہے، ان ہاؤس تبدیلی ہے یا پھر تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے آتا ہے یا پھر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں اور نئے الیکشن کی صورت میں آتا ہے۔ اب یہ تینوں آپشن وہی ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان جب دھرنا دینے نکلے تھے، لانگ مارچ پہ نکلے تھے، پھر انہوں نے دھرنا دیا، تو یہ تینوں آپشن اس وقت مولانا فضل الرحمان بھی بتاتے تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی، وہ ڈیڈ لائن گزر گئی ہے۔ تو میں نے جو خبر دی تھی کہ کس طرح کے اشارے ہیں اور کیا نون لیگ کو کوئی یقین دہانی کرائے گی، وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں۔ اب سوال یہ کہ کیا نواز شریف نے مزاحمتی بیانیہ ترک کر دیا ہے یا پھر شہباز شریف کے ذریعے انہیں مستقبل کے حوالے سے کچھ یقین دہانیاں کرا دی گئی ہیں، اور بہت سے لوگ اس نظریے کے ساتھ بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ شاید نون لیگ کو فیوچر میں کچھ یقین دہانی کرائی گئی ہے فیوچر کے حوالے سے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا نواز شریف اور شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی آرمی ایکٹ منظور ہو جاتا تو وہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے خراب تعلقات کو بہتر کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہیں؟ نواز شریف جو اپنی سیاسی وراثت اپنی بیٹی مریم نواز کو سونپ چکے ہیں، لیکن مریم نواز کو فیصلوں کا اختیار نہیں ہے یا پھر اجازت نہیں ہے۔ جب سے نواز شریف نے نظریاتی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ قیادت کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ جسے یو ٹرن کہا جا رہا ہے اس کے خلاف زبردست ری ایکشن دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اپوزیشن کی تمام پارلیمانی جماعتوں کو ایک ہی طرح کے سگنل دیے گئے کہ الیکشن جلد ہوں گے یا یہ حکومت جانے والی ہے۔ تو شاید اسی وجہ سے مسلم لیگ نون نے بھی اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہے اور اپنی پوری جماعت کو اسٹیج پر لگا دیا ہے۔ اب یہ اپوزیشن میں جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی فے، یہ ساری انتہائی تجربہ کار جماعتیں ہیں، اور یقینی طور پر جو بھی موومنٹ کی گئی ہے تو وہ کسی نہ کسی گارنٹی حاصل کرنے کے بعد کی گئی ہوگی، اسی وجہ سے پوزیشن تبدیل ہوئی۔ لیکن اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے، یہ موجود ہے کہ پھر سے کوئی ہاتھ ہو جائے اپوزیشن کے ساتھ، کیونکہ لیکن سیاست پاسبلٹی کا نام ہے، تو اسی وجہ سے یہ آپشن لیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ان کے پاس بھی یہی سگنل تھا، لیکن انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، تو وہ اس ڈیڈ لائن کے گزرنے کے بعد اس پورے پارلیمانی پروسیس کا جس میں آرمی ایکٹ منظور کرایا گیا اس کا حصہ نہیں بنے، تو پھر کہیں نہ کہیں یہ سمجھ میں آتا ہے
کہ ان کے ساتھ تو ہاتھ ہو چکا ہے، لیکن باقی جو جماعتیں موجود ہیں وہ سیاست میں ممکنات کا آپشن اویل کرنے کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی دفاع نے بل منظور کر لیا آرمی ایکٹ کا، اب یہ بل کل سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ایک بڑا ہم ایشو چل رہا ہے مبینہ ویڈیو سکینڈل کے حوالے سے۔ فواد چودھری کا ایک کل انہوں نے ایک اینکر کو تھپڑ مارا اور اس کی بات گشت گونج رہی ہے، اس پر حکمران جماعت کے اراکین اسمبلی خاص سے استعفا ہے۔ زرتاج گل بھی سمجھتی ہے کہ زیادتی کی گئی ہے اور میڈیا ان پر بے وجہ الزام لگا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں زرتاج گل صاحبہ۔ میں تاکہ اس طرح کے قبائلی اور فیوڈل علاقے سے فیوڈلز کے سامنے ایک خاتون کھڑی ہو رہی ہے، تو میرے تو ووٹ میں، میرے پرسپشن میں، میری پرسنالٹی میں سب سے زیادہ جو ایڈیشن ہے پروموٹ کرنے میں وہ میڈیا ہے، کہ میں اس کے لیے ہمیشہ سے تھینکفل ہوں۔ مجھے جو تکلیف ہوئی ہے وہ مجھے یہ ہوئی ہے کامران صاحب کہ انہوں نے اپنے چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ کسی شخص کو بٹھایا اور اس شخص نے یہ کہا کہ جو کوئی خاتون ہے اس کی میں نے پتہ نہیں کیا چیز لیک کی ہے۔ میں آپ کی ایک بات بتاتی ہوں کامران، میرے بھائی کی شہادت ہوئی، میرے بھائی کی شہادت ہوئی ہے 2010 میں بم بلاسٹ میں۔ وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا میرے پاس، نہ میں اس خاتون کو جانتی ہوں، نہ میں کسی کی پرائیویسی لیک کرتی ہوں، نہ مجھے کسی کے آئی ڈی کارڈ سے یا ویڈیو سے کوئی سروکار ہے۔ میں کبھی ایسے کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی سی زندگی میں ایسے حرکت نہیں کروں گی کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی کو تھریٹ ہو جائے۔ تو میں خدا نہ خواستہ اس خاتون کی پرائیویسی کو، جس کو میں جانتی بھی نہیں ہوں، اگر میرے پاس ہو بھی تو بھی میں کبھی کسی کی پرائیویسی کو لیک نہیں کروں گی۔ تو میرا نام یوز کر کے خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کچھ ہو جائے، پھر کل کو میرا نام لیا جائے، دس از سیریس تھریٹ فار می۔ میں نے اپنے 21 سال کے بھائی کی لاش اٹھائی ہوئی ہے، میں یہاں سے 12 گھنٹے اس کو لے کے لاہور سے قبائلی علاقے دفنانے گئی ہوں۔ میں نے 70 لوگوں میں اس کے جسم کو ٹٹول کے جانا ہے کہ جاوید عالم شہید کون ہے۔ میں اس طرح کی کبھی حرکت کر نہیں سکتی ہوں۔ تو ایک بندہ کیمرے پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے یوٹیوب پہ کہ جی میں نے اس خاتون کی پرائیویسی لیک کی ہے، اور یہ وہ خاتون ہے جن کی ہنسی بہت مشہور ہے، یہ جی وہ ہے وزیر مملکت ہے جن کے آنے سے موسم چینج ہو جاتا ہے۔ کامران صاحب ہم لوگ عزت کرتے ہیں، ہم لوگ کسی کی بیٹیاں ہیں، آپ کسی کے اوپر الزام لگائی تو زیادتی ہے یا کہ کسی کے بارے میں اس طرح کہا جائے، جبکہ یہ خاتون نے کہا بھی نہیں ہے۔ تو میری وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ کسی خاتون کو تھریٹ ہو جائے کہ جی میں نے کسی کی پرائیویسی لیک کی جائے، میں دیکھیں جن کی پوری سیاست ہی الزامات اور الزام تراشی کے گرد گھومتی ہو، وہ یہ شکوہ کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے کہ ان پر الزامات کیوں لگ رہے ہیں، اور اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا تو ایک بہت بڑا ٹریک ریکارڈ موجود ہے جو ان چیزوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد انہوں نے اس سے سبق بھی سیکھا اور ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنے سے توبہ کی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کیا۔ تو یہ کہا گیا جی کہ یہ باریاں لینے کے لیے مل گئے ہیں۔ ایک نئی جماعت میدان میں کود پڑی جس نے الزام تراشی کرنے والوں کا خلاف پورا کیا۔ آج انہیں بھی اسی قسم کے حالات کا سامنا ہے۔ جب ہاتھ جوڑ کر خان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگوں سے یہ درخواست کی جاتی تھی کہ بلو دی بیلٹ نہ جائیں، الزام تراشی نہ کریں، گندی سیاست نہ کریں، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ تو کیا چور کو چور ثابت کر لیا گیا ہے؟ آج آپ کو انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا ہے جنہیں چور، کرپٹر، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ الزامات بھی ثابت نہیں ہوئے، محض الزام تراشی پر مبنی مفروضے نکلے۔ تو کیا اس سے کچھ سبق سیکھ لیا گیا ہے؟ اب ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ الزام مت لگائیں، ثبوت دو۔ تو یہ سوال تو پھر آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو الزام لگائے اس کے کتنے ثبوت دیے؟ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ سمام میں سب ننگے ہیں، تو جو بو گے وہ کاٹو گے۔ آج بھی اگر سبق سیکھ لیں، آج تو پارلیمنٹ میں ہے، آج آپ کے پاس موقع ہے کہ اس پر قانون سازی کریں، کہ جو جھوٹا الزام لگائے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا بل پاس کریں۔ یہ صرف رونے دھونے سے معصومیت ثابت نہیں ہوگی، اور آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ خواتین کے حوالے سے خواتین کارڈ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، خاتون ہو یا مرد ہو کسی پر بھی الزام نہیں لگنا چاہیے، لیکن آپ نے بھی کچھ کم نہیں کیا وہ بھی دکھاتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، ساری دنیا کو پتا ہے کہ خاندان شریفہ کا نام خاندان بگوڑا ہونا چاہیے۔ ان کو عادت ہے تو ایک اور بگوڑی صحیح، اگر وہ
کسی میڈیا کے چینل کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا یہ بھول جاتا ہے کہ یہ خاتون کسی کی بیٹی ہے, کس کی ماں ہے؟ 4 سال کی میری بیٹی ہے. بہن میری آسٹریلیا میں بیٹھ کے مجھ سے سوال کری کہ کون سی ویڈیو, کس کی ویڈیو. یا تو آج آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اتھینٹک کوئی ویڈیو ہے کسی کو پر الزام لگانے کے لیے, اگر نہیں ہے ویڈیو تو پھر FIA ان کو پکڑے, سائبر کرائم کے تحت ان کو پکڑا جائے. یہاں پہ بیٹھ کر ہمیں یہ نہ سکھایا جائے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تمام بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو ریفرنس کے طور پر دکھایا کہ اب بھی اس سے آپ کنارہ کشی کر سکتے ہیں. الزامات لگائیں گے تو پھر وقت آئے گا کہ الزامات پلٹ کے دوبارہ آپ کی طرف بھی آئیں گے. پرائم منسٹر کے معاون خصوصی ہے علی نواز ایوان, وہ بھی اسی پہ بات کر رہے ہیں. آف دی ریکارڈ میں ان کی بھی گفتگو سن لیتے ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں. کاشف بھائی, ونس ٹوائس تھرائس دیکھیں, آپ کے پاس آپ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے, آپ سارے جرنلسٹ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کی اپنی آواز بلند کرتے ہیں, اور جو جائز چیز ہوتی ہے آپ کو مل جاتی ہے. وکیلوں کے ساتھ ہوتی ہے. ابھی آپ نے PIC دیکھا کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا. انہوں نے کہا یہ جو استحقاق ہے یہ ہمارا پاکستان بار کونسل دیکھتی ہے اس کو. ڈاکٹرز کی طرف جاتے ہیں تو ڈاکٹرز ایسوسیشنز موجود ہیں. فوج اگر کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں وہ آپ سے خود نبڑ لیتے ہیں. آپ مجھے بات بتائیں, نہیں صحیح بات کر رہا ہوں نا, میں غلط بات کر رہا ہوں. میں نے کچھ کہا. اچھا ٹھیک ہے, جوڈیشری کی طرف آپ بات کرتے ہیں, اگلے دن آپ کو کنٹمپٹ نوٹس آیا ہوتا ہے. آپ 5 اینکرز اس دن پیش بھی ہو کے آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. واٹ اباؤٹ اس؟ مالک صاحب ہمارے پیک کے لیڈر تھے اس. اچھا واٹ اباؤٹ اس؟ دیکھیں سر, اگر آپ کوئی پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں, اوکے آپ کے پاس کوئی ویڈیوز موجود ہیں, اوکے آپ چلائیں, بالکل چلائیں اور کے ساتھ پروگرام کریں. آپ ایلیگیشن مت لگائیں. جرنلسٹ کا کام ایلیگیشن لگانا نہیں ہے. جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ اس کے پاس ایک خبر ہے جس کا اس کے پاس ثبوت ہے, اور اس نے آن ایئر بات کرنی ہے, آف دی ایئر بات کرنی ہے, اپنے وی لاگ پہ بات کرنی ہے, وہ کرے. وی آر اویلیبل. سر ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں سر, ہماری بھی فیملی ہیں سر. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ اس تجدید کو, اسد کھرل جو ساتھ بیٹھا ہوا تھا جنرل, اس نے ٹویٹ کیا, ان کا نام اسد سم تھنگ کچھ تھا, اس نے ٹویٹ کیا ہوا تھا معذرت کا فواد چودھری کا. اس نے اس کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کی بیس میں ساری بات بھی ہوئی تھی. پر سر پروگرام تو ہو گیا نا, آن ایئر تو چلا گیا. آپ کی جو مین خبر ہے وہ اتنی بڑی لگتی ہے, اور آپ کو پتا تردید کتنی سے لگتی ہے, اور کتنے ایک جو آپ کی ریپوٹیشن ہے آپ اس کی بیس پہ ہی ساری چیزوں پہ کھیلتے ہیں نا. پرسیپشن, اور دوسری طرف پرسیپشن از بگر دین ریالٹی. آپ نے پرسیپشن کیا کریٹ کر دی, اور اس کے بعد صدباب کیا ہے, آپ ایک پروگرام کرتے ہیں, آپ 2 پروگرام کرتے ہیں, اور نو بڈی اسٹاپنگ. پیمرا باقی کوئی ادارہ, میں بولتا ہوں اس میں بولتا ہوں, اگر جہاں میں ویک ہوں میں بولوں گا, میں بڑے کھل کے بات نہیں, اس میں میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کے ہاتھ میں دیا. نہیں سر, اس میں یہ نہیں, اس میں نیشنل قومی اسپیکر نیشنل اسمبلی, میں نے ان کو آج بھی کہا آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, کہ آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کی یونٹ, آپ کی ادھر بار کونسلز دیکھ رہی ہیں ادھر. سر میری عزت جو بحال کرنی ہے نا جی, وہ میرے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے کرنی. میرا جو استحقاق مجروح ہوا ہے, I have to move a privilege motion. Why not a sumo notice on it? 2 دن یہ چیز چلتی رہی ہے. آفرین ہے ان سیاستدانوں اور ان سیاسی جماعتوں پر جن کی دن رات بیشنگ کی گئی, کردار کشی کی گئی, جن کی سرکاری سرپرستی میں دھجیاں اڑائی گئی. انہوں نے تو اتنی چیخیں نہیں ماری جتنی چیخیں اب تبدیلی سرکار کی نکل رہی ہیں. تو پارلیمنٹ کی عزت کا خیال اس وقت کیوں نہیں آیا جب فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کر پورے خاندان چور, ڈاکو اور بھگوڑے قرار دیے گئے, جنہوں نے اپنی حکومت ہوتے ہوئے سیاسی مخالفین سے کنٹینر کے ذریعے دن رات گالیاں سنیں. انہیں آج پارلیمنٹ کی عزت کا خیال آ رہا ہے, اپنا استحقاق یاد آ گیا. تو انہیں تو میڈیا اور سوشل میڈیا کا فرق تک معلوم نہیں ہے. فواد چودھری کے حوالے سے جو پروگرام چلا وہ سوشل میڈیا پہ چلا, وہ یوٹیوب ہے, اس پہ ہزاروں چینل ہیں, اور اس پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. مین سٹریم میڈیا, ذمہ دار میڈیا, ٹیلی ویژن, یہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ پیمرا رولز اس یوٹیوب چینل پہ اپلائی ہوتے ہیں. جب پورا میڈیا یہ سمجھاتا رہا کہ سیاستدان اپنی عزت کرنا سیکھے, وہ سافٹ ٹارگٹ ہے. اگر آپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے, ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے رہیں گے, تو دنیا تماشا دیکھے گی, اور جب آپ کی باری آئے گی تو پھر کوئی مدد کو نہیں آئے گا. حکومت آپ کی ہے, اسپیکر آپ کا ہے, ادارے آپ کے ماتحت ہے, تو کیوں نہیں اس واقعے کی تحقیقات کرائی جا رہی؟ ماس شور مچانے سے اور میڈیا پر پھر الزامات لگانے سے ایک بار پھر وہی کام کیا جا رہا ہے. یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہ الزام ہی غلط ہے کہ میڈیا نے کوئی کمپین چلائی. پنجابی کی ایک مثال ہے کہ پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرے. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کا آدمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال.